اللہ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ ایک کالج کی بچی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ میں مہمان خانے سے اپنے گھر آ گیا۔ پردے کے پیچھے ایک کالج کی لڑکی تھی، اس نے توبہ کے کلمات پڑھے اور میں نے اس کو کچھ معاملات بتا دیے۔ معاملات پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بی اے کا امتحان دے دیا ہے اور اب میں فارغ ہو گئی ہوں، اس لیے جو اب آپ کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے جو وفاق کے امتحان ہیں ان میں تقریباً 4 مہینے ابھی باقی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے پہلے سال کے اندر داخلہ لے لیں عالمہ کورس میں، اور چونکہ آپ نے بی اے پڑھا ہوا ہے تو آپ کے لیے پہلا سال کی کتابیں پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور ہم آپ کی اسپیشل فیور بھی کریں گے کہ جو مدرسے کی معلمات ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کو دن میں بھی پڑھائیں، اور جب مدرسے کی بچیاں چلی جاتی ہیں ڈے اسکالر تو اس وقت میں وہ آپ کو 1-on-1 بیسس پہ ٹائم دے کے مزید بھی ٹیوشن ورک کریں تاکہ آپ کی پروگرس اچھی ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی امی سے بات کر کے کل آ کے داخلہ لے لوں گی۔ چنانچہ وہ بچی گھر واپس گئی، اس نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اگلے دن آ کے اس نے مدرسے میں اپنے نام کی رجسٹریشن کروا دی۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم نے بھی معلمات سے کہہ کے اس کا ایک اسکیجول بنوا دیا کہ وہ دن میں بھی کلاس کے ساتھ پڑھے، اور جب دوپہر کو کلاس سے چھٹی ہو جائے تو پھر وہ ٹیوشن ورک کرے تاکہ جو اس کا کورس رہ گیا ہے اس کو بھی وہ کور اپ کر لے۔ چنانچہ اس طرح اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا۔ بچی بھی بہت شوق سے پڑھنے لگ گئی۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے گھر والوں نے اطلاع بھیجی کہ جی فلاں بچی جو ہے وہ آج صبح سے رو رہی ہے اور کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی، اور بس اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مجھ سے بھی بات نہیں کی، تو آپ پلیز گھر آئیں اور آپ آ کے اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بات کو کھول دے۔ چنانچہ پھر میں مہمان خانے سے گھر آیا، اس بچی کو ہم نے پردے کے پیچھے بٹھایا، اس سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جیسے ہی پوچھا کیا ہوا، اس بچی نے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، ایسے جیسے گھر کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس طرح غمزدہ ہو کے وہ بچی رو رہی تھی۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، بچی بہت زیادہ دکھی ہے، پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ ذرا میری بات تو سنیں، مگر وہ اتنا رو رہی تھی کہ میری بات تو اس تک شاید پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ تو پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اسے کہا کہ دیکھیں، اگر تو آپ کا مسئلہ رونے سے حل ہوتا ہے تو میں بھی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ کے رو لیتا ہوں، اور اگر میری بات سن کے اس پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ رونا بند کریں اور میری بات کو سنیں۔ چنانچہ اس بچی نے ہمت کر کے جو چپ ہو گئی، سسکیاں لے رہی تھی، اور اس نے پھر میری بات سنی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا تاکہ اس کا کوئی حل سوچا جائے۔ اس نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے امتحان سے 3 دن پہلے۔ اب اگر امتحان سے 3 دن پہلے میری رخصتی ہو جائے گی تو میں تو ان دنوں میں امتحان نہیں دے سکتی، میرا تو سال ضائع ہو گیا، اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی، اور والدین کے فیصلے ہیں، انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا اور اناؤنس بھی کر دیا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو کہاں رہی ہے، رشتہ داروں میں یا کہیں باہر؟ اس نے کہا نہیں، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا اب میری ایک بات سنو کہ پھوپھی کا بیٹا یا اتنا فرسٹ کزن، آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہاں میں بچپن میں ہم اکٹھے کھیلتے تھے، میں جانتی ہوں اس کو کہ اس کی شخصیت